جاتا ہے۔ عزیزان گرامی ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو سفر ہے سواس سے ہے، سین سے نہیں ہے۔ جیسے لوگ سفر کو سین سے پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کو پیلاہٹ سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت مہینوں کے نام رکھے گئے اس وقت پتوں کے اوپر پیلاہٹ آ گئی تھی تو لوگ اس مہینے کا نام سفر رکھے۔ لیکن اسلام کی آمد کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ سفر کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرمائے لا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں ہے جس کو منحوس سمجھا جائے۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، الو کوئی بری چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، نہیں لینی چاہیے۔ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 18,000 عوالم کو پیدا فرمائے اور ان میں سب سے اچھی مخلوق اشرف المخلوقات انسان کو قرار دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو ڈھانچا ہے۔ تو عزیزان گرامی سب سے اچھی مخلوق اگر کوئی ہے اللہ کے پاس وہ ہے اشرف المخلوقات انسان۔ تو عزیزان گرامی آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے آقا مولا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر یہی تعلیم دیے دنیا والوں کو کہ لوگوں، زمین کا خالق اللہ ہے، آسمانوں کا خالق اللہ ہے، ہر وجود کا خالق اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ تو کائنات کا نظام کسی اور کے دست قدرت میں نہیں ہے، رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ کائنات کے شب و روز جو بدل رہے ہیں یہ بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ جو زمین کا جو فرش بچھا دیے گئے یہ اللہ نے بچھایا ہے، یہ آسمان کا جو عرش بچھایا اللہ نے بچھائے ہیں، اور یہ جو ستارے ہیں اللہ نے لگائے ہیں، یہ چاند اور سورج اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور اس کی گردش کو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ عزیزان گرامی اللہ کے بغیر حکم کے کوئی ستارہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اللہ کے بغیر حکم سے جھاڑ کا کوئی پتا نہیں ہلتا، اللہ کے بغیر حکم کے دریاؤں میں روانی نہیں آتی، اللہ کے بغیر حکم کی ہوائیں فضائیں نہیں چلتی، اللہ کے بغیر حکم کے بیج اپنے اندر سے پودا نہیں اگاتا۔ یہ سب رب ذوالجلال کا حکم اور اس کی کاریگری ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم کو اسلام آنے کے بعد یہ تعلیم دیا گیا کہ ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے اور کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، لوگ سفر کو جانے سے پہلے فال کھولا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے سفر کو جانے سے پہلے ایک بھانسا ہوتا ہے، وہ بھانسے کو ایسا پھینکتے تھے، اگر وہ سیدھی جانب جاتا تو کہتے کہ سفر کو جانا ہے، اگر وہ بائیں جانب جاتا تو کہتے نہیں جانا ہے، اگر نیچے جاتا تو کہتے نقصان اٹھانا پڑے گا، اگر اوپر جاتا تو کہتے کہ فائدہ ہوگا لیکن مشقت کے بعد فائدہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی شیطان ان کے دل و دماغ میں ایک اوہام اور بدگمانی ڈال کر کہہ رہا تھا کہ تم رب کو نہیں مانو بلکہ اپنے ذہن اور دل و دماغ میں جو چیز ڈالتا ہو تم کو فاسد خیالات، اس کو مان کے فیصلے کر لو۔ تو عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں ربیع الاول کے ماہ مبارک میں مکے کی سرزمین کی حالات سے متعلق علماء کرام آپ کو بیان میں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے عورت بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے آپ کو داماد لانے کے لیے منحوس سمجھتا تھا اور بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی زندہ بچیوں کو زمین کے خبر کے درگور کر دیتے تھے، یعنی مٹی میں ملا دیتے، ان کو خبر میں دفن کر دیتے زندہ۔ تو عزیزان گرامی یہ کیا تھے؟ یہ باطل پرستی تھی، یہ بدگمانیاں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نور بن کے تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام پہ ایک نورانی کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائے اور اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے میرے بندو نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور میرا جو کلام الہی ہے، میرے آیت ربانی، میرے جو احکامات ہیں وہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے۔ تو عزیزان گرامی آئیے اسلام کی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اسلام کی تعلیمات یہی سبق دیتی ہے کہ جو چیز تم کو بیماری پہنچ رہی ہے
اللہ کے حکم سے پہنچ رہی ہے، صحت مل رہی ہے اللہ کے حکم سے، اگر تم کو نفع ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے، نقصان ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے، اگر تم کو کوئی چیز تکلیف ہو رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے، راحت مل رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تعلیمات اور الحمدللہ یہ ترقی یافتہ دور میں بھی بعض لوگ اوہام پرستی کے شکار ہے، بدگمانی کے شکار ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو چھینک کو برا سمجھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو جمائی کو برا سمجھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں گھر میں آنے والی بھاؤ کو برا سمجھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں اگر راستے سے کوئی جانور، اللہ کی کوئی مخلوق راستہ کاٹ دیتی ہے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر کئی ایسے لوگ ہیں جو صبح صبح کسی کو دیکھ لے اور ان کا نقصان ہو جائے تو وہ مخلوق کو، بندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے اسلام کی تعلیمات میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینوں کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ کے حکم سے مہینے بدلتے ہیں، اللہ کے حکم سے سال بدلتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہفتے بدلتے ہیں، اللہ کے حکم سے دن اور رات آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا، فلاں کی وجہ سے پیدا ہوا، تو علماء کرام اور شریعت مطہرہ یہ فرماتی ہے کہ تم شرک خفی کر دیے، تم کارساز حقیقی، فعال حقیقی رب ذوالجلال کو تصور نہیں کر رہے ہیں بلکہ مخلوق کا تصور کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسی تعلیمات سے اسلام بالکل منع فرمایا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے میں ایسا جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ایسا جانے سے ہوا، میں ایسا کر دیتا تو ایسا ہو جاتا تھا، میں ویسا سوچتا تو ایسا ہو جاتا تھا، میری وجہ سے انہیں بچ گیا، میری وجہ سے اس کو راحت مل گئی، میری وجہ سے اس کو شفا مل گئی، میری وجہ سے اس کو فلاح مل گیا۔ عزیزان گرامی، سے انہیں بچ گیا، میری وجہ سے اس کو راحت مل گئی، میری وجہ سے اس کو شفا مل گئی، میری وجہ سے اس کو فلاح مل گیا۔ عزیزان گرامی، یہ میں کو تو اسلام سب سے پہلے کچل دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث نبوی آپ کے گوشے گزار کر کے آج کے عنوان کو سمیٹ لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تکبر اگر کسی شے کے اندر یا کسی مخلوق کے اندر ایک رمق برابر بھی تکبر کا شائبہ رہتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پہ جنت حرام ہے، جہنم اس کے لیے حلال ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو عوام پرستی اور بدگمانی ہے انسان کو تکبر کی طرف ڈھکیلتی ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام جلوہ فکن تھے، ایک صحابی تشریف لا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، دوسرے صحابہ جو مجلس نبوت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے، دیکھو جنتی صحابی تشریف لا رہے ہیں، دیکھو پرہیزگار صحابی تشریف لا رہے ہیں، دیکھو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار صحابی تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ جیسے مجلس میں قدم رکھنا چاہتے تھے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، دیکھو دیکھو میرے صحابہ جہنمی آ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، صحابہ کی حیرت ہو گئی، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، جس کو ہم جنتی کہہ رہے تھے، جن کے اعمال کو دیکھ کے ہم جنت کا تصور کر رہے تھے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہو جہنمی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنے میں کیا ہوا، وہ قریب آئے، آقا علیہ السلام ان کو اٹھائے اور ارشاد فرمائے، بتاؤ کیا تمہارے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں یہ مجلس میں صحابہ میں سب سے بہتر ہوں؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، ہاں یا سید یا رسول اللہ، ایسا خیال میرے دل میں آیا۔ تو عزیزان گرامی، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو جہنم میں جانے کے لیے ایک گناہ کافی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بتائیے آج معاشرے کے اندر ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ 5 نماز پڑھ لیے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، تھوڑا خیرات کر لیے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، کپڑوں کی نوعیت میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، کاروبار کی نوعیت میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اخلاق کا معاملہ آ گیا، تھوڑے اخلاق ہمارے اندر آ گئے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں مکرم وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں مکرم ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم کو اسلام کی نورانی تعلیمات میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اسلام ہم کو کہا بدگمانی، بدشگونی نہیں لینی چاہیے،
بلکہ اچھا گمان کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ ظن المومنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، برے گمان کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام ایک حق مذہب ہے، اسلام ایک نورانیت والا مذہب ہے، اسلام اللہ کی نظر پسندیدہ مذہب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے گمان کی گنجائش ہے، برے گمان اور بد گمان کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں بار آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، منحوس مہینہ دن چاشمہ منگل نہیں ہے۔ منحوس کون ہے اسلام کی نظر میں؟ عزیزان گرامی، بارہا آپ کو یہ خادم آپ کے کانوں کو یہ آوازیں پہنچایا، منحوس بے نمازی ہے اسلام کی نظر میں، ماں باپ کا نافرمان منحوس ہے اسلام کی نظر میں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا منحوس ہے اسلام کی نظر میں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں چھوڑنے والا منحوس ہے اسلام کی نظر میں۔ عزیزان گرامی، صحابہ کا گستاخ منحوس ہے، اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ منحوس ہے، اور اللہ کے قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے والا اسلام کی نظر میں منحوس ہے، منحوس ہے، منحوس ہے۔ اسلام منحوس نہیں ہے، دن منحوس نہیں ہے، رات منحوس نہیں ہے، چاشمہ اور 29 کی تاریخ منحوس نہیں ہے، بد عمل منحوس ہے۔ جو عمل نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، وہ اسلام کی نظر منحوس ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین، جو کچھ سنایا ہوں، جو کچھ سنا گیا، مولا اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا عالم اسلام کا بول بالا فرما دے۔ الہ العالمین، فلسطینیوں کی مدد فرما، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، مہاراشٹر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یمنیوں کی مدد فرما، شامیوں کی مدد فرما، مصریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، مسجد اقصی ہمارے حوالے فرما دے۔ الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہے صحت عطا فرما دے۔ مولا ناگہانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، کاروباروں میں برکت عطا فرما، کاروباروں میں برکت عطا فرما، حلال روزی میں وسعت عطا فرما، برکت والی روزی نصیب فرما دے، خیر کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا دے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا دے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے، ایمان کی، اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما۔ ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الفاتحہ۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة نبي الكريم رؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔